پریز دا لارڈ مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج میں ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مسیح کی زندگی کے کتنے دور تھے، کہ مسیح نے جب یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی گزاری تو مسیح کی زندگی کے کتنے دور انہوں نے گزارے۔ تو مسیح کی میرے عزیزو زندگی کے جو دور تھے وہ تھے، ان کی زندگی کے 5 دور تھے۔ ان کی ولادت کا دور تھا، اور ولادت کے بعد جو تھا ان کی تیاری کا دور تھا، اور تیاری کے بعد جو تھا مقبولیت کا دور تھا، اور پھر دکھوں کا دور تھا، اور پھر زندہ مسیح تھا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے، کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنی تعلیم یعنی کہ پتہ ہونی چاہیے، اور جب ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم یقیناً اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت ہی انفارمیشن اچھی جو ہے نا، اچھی انفارمیشن ہم خود بھی لے سکتے ہیں اور اپنے گھرانے کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو ولادت کا دور میرے عزیزو متی 2 باب میں جو ہے وہ ولادت کا ذکر ہے۔ متی کی انجیل میں ہی یہ خداوند یسوع مسیح کے جو 5 دور ہیں متی کی انجیل میں ہیں۔ متی پہلا باب جو ہے اس میں تو تعارف ہے، لیکن متی 2 باب میں جو ہے وہ ولادت کے بارے میں بتایا گیا، اور یسوع مسیح کی جو ولادت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بیت لحم میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مقبولیت کا دور، اس کے بعد آ جاتا ہے تیاری کا دور، یعنی کہ ولادت کے بعد جو ہے پھر خداوند یسوع مسیح کی جو تیاری کا دور۔ تیاری کا دور مطلب یہ کہ وہ شروع سے بے شک وہ اپنے دنیاوی باپ یوسف کے ساتھ بڑائی کا کام کرتے تھے، لیکن وہ بچپن ہی سے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو واقعے کا بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب عبادت گھر میں گئے، عبادت خانہ میں گئے، تو عید کے بعد وہ عبادت جو ہوئی تو اس کے بعد تو ماں باپ تو اپنے گھر میں چلے گئے، لیکن وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے جو ہے ان سے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ وہ دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے۔ تو اسی لیے ان کا جو تیاری کا دور ہے وہ شروع ہوتا ہے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کا 4 تا 11 میں ان کا جو ہے تیاری کا دور ہے۔ وہ تیاری کا جو ان کا دور ہے وہ کہاں پر؟ ناصرت میں انہوں نے گزارا۔ تو جب تیاری مکمل طور پر ہو گئی، وہ مسیح کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئی ان کی تعلیم دینے کے لیے، اور لوگ ان کو جاننا شروع ہو گئے، تو پھر ان کی مقبولیت کا دور شروع ہوا۔ تو مقبولیت کا دور میرے عزیزو متی کی انجیل اس کا جو ہے یہ 14 باب سے 27 تک جو ہے یہ ان کی مقبولیت کا دور ہے، اور یہ انہوں نے گلیل اور یہودیہ اور بیریا میں انہوں نے یہ جو وقت زیادہ تر گزارا، اپنی مقبولیت کا جو دور ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ان کے دکھوں کے سال یہ جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے سارا متی کی انجیل اس کا 14 سے 27 میں، یہ یروشلم میں ان کے دکھوں کا دور تھا گزرا۔ اور زندہ مسیح جو ہے وہ پھر جو زندہ مسیح کا دور آیا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، تو وہ متی 28 باب میں ہم پڑھیں گے، اور وہ جو دور تھا وہ انہوں نے یروشلم میں گزارا۔ تو میرے عزیزو آج ہم اب جب سٹارٹ کریں گے تو وہ ہم ان کی ولادت سے ان کا جو دور ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو میرے عزیزو مسیح کی زندگی کا پہلا جو دور تھا وہ تھا ولادت، اور فرشتہ کے قول کے مطابق یسوع کو داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہونا تھا۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جس سال یسوع پیدا ہوئے اسی سال یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی پیدا ہوا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا نے بھی اپنی خدمت جو ہے یسوع کے ساتھ ساتھ ہی کی، اور میرے عزیزو یسوع اپنے بچپن اور جوانی کا سارا دور انہوں نے ناصرت میں گزارا، اور اسی دور میں یسوع نے جو کام کیے، جو کام بھی کیا وہ بڑائی کا کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی جو تعلیم ہے وہ بھی لوگوں کو دی۔ اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ میرے عزیزو تیاری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔
جو تیاری کا دور تھا، تیاری کا دور بھی بڑا اہم دور تھا۔ تو تیاری کے دور میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح جو ہے ناصرت میں ہی رہے، اور جب وہ بالکل خدا کے کلام کی منادی کے لیے تیار ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا اپنا مطلب ان کا جو آخری سال تھا یسوع کا ناصرت میں، اس کو انہوں نے چھوڑا اور وہ گلیل میں آ گئے، اور جو تیاری کے سال میں ہی یسوع جو ہے وہ جنوب میں جو دریائے یردن ہے اس کی جھیل وہاں پر اپنی خدمت کرتے رہے۔ وہاں پر ہی انہوں نے اپنی خدمت کا بہت سارا حصہ انہوں نے اپنا دریائے یردن پر گزارا، اور یہاں پر ہی دریائے یردن پر ہی میرے عزیزو یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا اور خوشخبری کی منادی کرتا تھا، اور دونوں نے مل کر دونوں صوبوں میں یعنی کہ یہودیہ اور پیریا میں بہت زیادہ اپنی خدمت کی، اور تیاری کے دور میں ہی یوحنا نے آسمان کی بادشاہی کی منادی کی، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی آسمان کی بادشاہی کی تیاری کی۔ پھر آ جاتا ہے مقبولیت کا دور، جب خداوند یسوع مسیح نے بہت زیادہ منادی کی، مقبولیت، انہوں نے معجزات اتنے کیے، لوگ سن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہیں وہ جانے لگے، ان کے معجزات کو سن کے جب ایک کو خدا شفا دے دیتا تھا تو وہ پھر دوسرے کو بتاتا تھا، تو بڑی بڑی بیماریوں والے، بڑی بڑی مصیبتوں والے، بدروحوں والے یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور یہ دور یسوع مسیح نے کفرنہوم میں گزارا۔ یہ شہر گلیل کی جھیل کے کنارے واقع ہے، اور اس کی خدمت میں ہی یسوع بہت مقبول ہوئے، اور جیسے ہی یسوع کی مقبولیت کا دور شروع ہوا، اسی سال میں ہی ہیرودس بادشاہ نے کیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قید میں ڈلوا دیا۔ اب یہاں سے ان کے جو ہیں وہ دکھوں کے جو ہیں وہ سال شروع ہو جائیں گے، دکھوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اب یسوع مسیح کی ان کے ساتھ بہت قربت تھی، تو یسوع مسیح اس وقت بہت افسردہ ہوئے۔ یسوع نے جنوب کی طرف دریائے یردن پر جانا چھوڑ دیا، لیکن گلیل میں یسوع نے اپنی خدمت جاری رکھی۔ انہوں نے خدا کے کلام کو روکا نہیں، لیکن انہوں نے یردن پر جانا چھوڑ دیا، اور پھر اسی دور میں یسوع کا کلام سننے کے لیے اس کے گردا گرد لوگوں کا ہجوم اور زیادہ بڑھ گیا، اور یسوع کا پیغام بھی وہی تھا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا تھا کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے، نزدیک ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ہیرودیس نے قید میں ڈلوا دیا تو یہ ان کے دکھوں کا سال شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی فقی فریسی اور لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بھی دکھوں کا ہی سال شروع ہو گیا۔ دکھوں کے سال کے دو اہم واقعات اس کے شروع میں ہی ہو گئے۔ ایک پہلا تو ہیرودیس بادشاہ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کیا کروا دیا، قتل کروا دیا، اور دوسرا بڑا واقعہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کیا تھا، کھانا کھلایا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر دوسرا اور یہ دکھوں کا جو دور تھا، دکھوں کا یہ جو سال تھا، اس میں ہی یسوع نے 40 دن کا فاقہ کیا، اور ان ہی دنوں میں جو یہ دکھوں کے دور میں ہی یسوع مسیح کو مصلوب بھی کیا گیا، اور اسی دور میں یروشلم میں ان کو جو ہے وہ مصلوب کیا گیا، اور جب وہ مر گئے اسی دور میں، دکھوں کے دور میں ہی، تو وہ پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ تیسرے دن مردوں میں سے جب جی اٹھے تو وہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ زندہ مسیح کا دور شروع ہو گیا۔ تو وہ جو ہے وہ زندہ مسیح کے دور میں پھر بہت سارے کام ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور قوموں کو میرے نام سے بپتسمے دو، ان کو خوشخبری کی منادی دو، ان کو بتاؤ کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یہ زندہ مسیح کے دور کی پھر بات ہے۔ زندہ مسیح کے دور میں ہی خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ زندہ مسیح کے دور میں ہی پالوس رسول نے بہت زیادہ منادی کا کام کیا۔ تو پریز دی لارڈ میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا کہ ہم نے آج مسیح کے جو خداوند یسوع مسیح کے جو دور تھے ان کو ہم نے آج بڑی تفصیل سے سیکھا۔
تو آج کے جو کلام ہے اس کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، میں نے بھی آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے۔ تو ہم ایسے ہی خدا کے کلام میں اور بڑھتے جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اپنا آسمان کھول کے آپ کو روحانی برکات سے بھی مالا مال کرے، اور آسمانی روحانی اور دنیاوی برکات سے بھی خدا آپ کو بہت زیادہ مالا مال کرے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔